بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان دانش انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دانش انصاری آفیشیل. ناظرین, آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے. آپ سب کے فیوریٹ ہیں, مشہور اسٹرولوجر ہیں, اور اگر روحانیت کے حوالے سے بات کریں تو سر اس پہ بھی عبور رکھتے ہیں. سر سے آج ہم نے بڑے دلچسپ اور بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنا ہے. موجودہ انٹرنیشنل سچویشن جو خرابی کی طرف جا رہی ہے دن بہ دن, اس پہ بات کریں گے. ایران نے ابنائے ہرمز جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں سے کوئی ایک بھی جہاز گزرا, کسی بھی ملک کا گزرا, تو اس کو ہم نشانہ بنائیں گے, اس کو تباہ کر دیں گے. اور امریکہ کے اور برٹش جہاز انہوں نے تباہ کیے بھی ہیں. تو سر, آئل مارکیٹ, اسٹاک مارکیٹ آلریڈی کلیپس ہو چکی ہے. ابھی میں یہ خبر پڑھ رہا تھا 1,40,000 گولڈ کی قیمت میں کمی آئی ہے آج کی تاریخ میں پاکستان میں. اتنا بڑا کولیپس ہو چکا ہے. کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں, کیا ریڈنگز دیکھ رہے ہیں ہماری آئل مارکیٹ کی, ہماری فائنینشیل مارکیٹ کی؟ یہ جو برج ہوت ہے نا, ہاں جی, اس کے اندر ابھی آ جائے گا مارس, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سیٹن ہے وہ تھوڑا سا فارورڈ ہو گیا نیپچون سے. نیپچون 1 ڈگری چل چکا ہے, ٹھیک ہے, ایریز میں کام تیز ہے. اسٹاک مارکیٹس بھی ڈوب رہی ہیں, وہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا. اور اب بھی یہی ہے کہ آنے والے چند ماہ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جس میں کہیں کچھ رائز آپ دیکھ سکیں گے نہیں. زیادہ تر جو ہے چیز ڈاؤن رہتی ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ برج ہوت کے اندر مارس کا آنا, مارس کو کرنسی سے بھی دیکھا جاتا ہے. اچھا, یہ کنجنکٹ ہے راہو کے ساتھ, ٹھیک ہے. راہو کے ساتھ جب مارس کنجنکٹ ہوتا ہے تو کرنسی یا ویلیویبلز میں کمی آتی ہی آتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے اپنے دوست کے گھر میں, پانی والے گھر میں ہے. تو پانی کی جنگیں جو ہیں وہ اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اور جب یہ سیٹن اور نیپچون پائسز میں تھے تب بھی پانی کے معاملات ہم نے دیکھے, انڈیا نے جو کیا, اور بھی معاملات. اب پانی کی جنگیں جو ہیں اگلے 45 ڈیز یہ بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. یہ ہرمز بھی بند کیا ہے انہوں نے, اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے ممالک کی انہوں نے نبض کو بند کر دیا. بالکل ایسے سر, ایران جو ہے وہ, انڈیا جو ہے اپنا 35% جو آئل ہے وہ یہیں سے لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے فائنینشیل. 35% کا مطلب وہ رشیا سے لے لے گا. امریکہ کو تکلیف ہوگی, انڈیا کا بھاڑ میں جاؤ. ہم نے معاہدے کیے ہیں, ہم نے بھی پیسے لگائے ہیں. تو یہ ہے کہ انڈیا کو بھی ڈینٹ تو ضرور آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ تو اس کی بھی. اور آپ یہ دیکھیں انڈینس کو کتنا شوق ہے جی, خلیجی ممالک میں انویسٹمنٹس ہم نے کی ہوئی ہیں, اور یوں کیا ہے, مندر بنا لیا ہے, فلاں کر لیا ہے, لے لیں پھر. بالکل. اچھا سر, آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی, آپ نے بتایا تھا کہ افغانستان آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان سے معذرتیں کرتا ہوا دکھائی دے گا. اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے وزارت جو خارجہ ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے سعودی عرب سے, اور ان سے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے ہماری صلح کرا دیں. انہوں نے تو ہمارے وہ ہتھیار بھی تباہ کر دیے ہیں جو ہم نے اپنے دفاع کے لیے رکھے تھے, جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا ہمارے لیے. اب ہمارے پاس اپنے دفاع کے لیے بھی کوئی ساز و سامان نہیں ہے. اور پاکستان نے یہ کہا ہے, پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ جب تک افغانستان ہمیں یہ یقین دہانی نہیں کروا دیتا کہ وہ خوارج اور فطرت ہندوستان کو ختم نہیں کر دیتا یا پھر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا, تب تک ہم اٹیک کرتے رہیں گے. سر, آپ نے یہ ریڈنگز دی تھی کہ افغانستان معذرت کرے گا, اور وہ معذرت کر رہا ہے, لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی تک معافی نہیں دیں گے. یہ معافی ملے گی پاکستان کی طرف سے افغانستان کو جا کے کوئی مئی میں, ٹھیک ہے, مئی تک جو ہے نا, ٹھیک ہے, پہاڑوں میں جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, ان کو یہ تجربہ ہے, ان کو وہ تجربہ ہے, مگر ان کو جو پنپا گیا ہے یا پالا گیا ہے یا پرورش ہوئی ہے وہ ہوئی پاکستان میں. پاکستان ان کی اچھی بچی جانتا ہے. دیکھیں, لوگ بڑے اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں, ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مسلمان ملک ہے, مگر یار دانش صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بھائی جو ہے بڑا, اس نے چھوٹے بھائی کو سنبھالا, اس نے یہ صلہ دیا. آپ صحیح بھی تھے نا, تو آپ بدتمیزی نہ کرتے انڈیا کے کہنے کے اوپر. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے, الٹی پٹیاں پڑھا رہا ہے, ہم آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں. پھر پاکستان جو ہے وہ کیوں کرتا ہے اس طرح؟ تو بات یہی ہے کہ جو بویا ہے انہوں نے وہ کاٹیں گے افغانستان والے. اب یہ مئی میں جا کے آنورڈس جو ہے نا, یہ پراپر پھر یہ مطلب پراپر انسان جو ہیں یہ بنیں گے, اور پھر یہ دوبارہ آنے والے کافی عرصے تک کسی اور کی بات پہ سوائے پاکستان کے یہ دھیان نہیں دیں گے. سر, انڈیا کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی پروکسیز جو ہیں افغانستان میں وہ وائپ آؤٹ ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں.
اب دفاعی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں، سیکورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کوئی فالس فلیگ آپریشن اپنے ملک میں کر کے اور اس کا بہانہ بنا کے جس طرح وہ کرتے ہیں پاکستان پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی اٹیک کر سکتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے گزشتہ کچھ دنوں سے لاہور میں اور کچھ علاقوں میں سیکورٹی بڑی سخت کر دی گئی ہے. انڈیا کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے کوئی کارروائی متوقع ہے سیکورٹی، لیکن ریڈنگس کیا بتا رہی ہیں؟ کیا انڈیا ایسا کچھ کر انڈیا نے اپنا شوق پورا کرنے کے چکر میں پڑا ہوا تب سے، جب سے پہلے پھینٹا لگا اس کو، ذلیل ہو گیا نا، پوری دنیا میں خوار ہو گیا. آگے بھی یہی ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ خراب ہے، نریندر مودی کا بھی الحمدللہ ویسے ہی خراب ہے. اچھا، ہاں الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ دشمن جو ہوتا ہے نا، اس کی جب مت ماری جاتی ہے نا، پھر آتا ہے صحیح مزہ. تو انڈیا یہ کوشش کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، حتمی ٹائم میں نہیں دے سکتا، مگر یہ پلانیٹری جو پوزیشن ہے، مارس کا اس میں آنا، برج ہوت میں کنجنکٹ ہونا مرکری کے ساتھ، کنجنکٹ ہونا راہو کے ساتھ، اور کنجنکٹ ہونا وینس کے ساتھ. ادھر جو ایریز کے اندر کنجنکشن ہے سیٹرن کی اور نیپچون کی، یہ اس بات کا کھلا اعلان کر رہی ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ کوئی معاملہ انڈیا کر سکتا ہے، ایک ایسے شخص کے کہنے کے اوپر جس کی اپنی عقل ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ماری گئی ہے. ذائچہ تو یہی بتاتا ہے. تو یہ ریڈنگ تو ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ جو ٹائم چل رہا ہے اس میں انڈیا کوئی کام اس طرح کا کر سکتا ہے. اسرائیل اور امریکہ وہ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے جو میزائلز ہیں وہ ختم ہو جائیں، یا پھر ان کی جو اسلحے کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو جائے، پھر وہ اس کے اوپر اٹیک کریں. جو ان کی طرف سے اعلانات کیے جا رہے ہیں، آفیشل کی طرف سے بیان آ رہے ہیں، ایسی کوئی چیز ذائچے میں دکھائی دیتی ہے ان کے؟ میں اس ذائچہ کو بتاتا ہوں آپ کو. مارکو روبیو کا بیان آیا ہے کہ جناب وہ ایک دن میں 100 تیار کرتے ہیں، whereas we are able to prepare 5 or 6 a day. بالکل آپ نے کہا. ٹھیک ہے، اچھا. تو آپ اس سے کیا اندازہ لگا رہے ہیں؟ اسلحہ امریکہ کا ختم ہو رہا ہے یا ایران کا؟ ایران کی تو ابھی دوسری کیپ ہے، پارٹ بی ہے، بی سی ڈی ای ایف، 5-6 سٹیجز میں ان کے پاس جو ہے نا اسلحہ وہ اسٹاکڈ ہے، پلس جو ان کا ذائچہ بتاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اٹامک والی بات ہے وہ بالکل ذائچے میں بالکل کلیئر ہے. اوکے سر. تو یہ ہے کہ اسلحہ ایران کا نہیں ختم ہوگا، اسلحہ ان کا ختم ہو جائے. ہاں. اوکے سر. اچھا سر، کویت میں امریکی فوجی طیارے جو ہیں 4 بتائے جا رہے ہیں، جدید ترین F-15 اسٹیلتھ طیارے جنہیں سمجھے جاتے ہیں دنیا میں، ان کے توڑ کے ابھی کہتے ہیں کہ طیارے ابھی سامنے نہیں آئے یا کوئی بنا نہیں سکا. تو سر یہ تو کویت کی اپنی جو ڈیفینس ان کا سسٹم ہے اس نے اس کو مار گرایا ہے اور وہ 4 گر گئے ہیں نیچے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے ایسا کوئی کرم ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ہیں جیسے کہ بحری بیڑے جو ان کے آئے ہوئے ہیں، ابراہم لنکن آیا ہوا ہے، ایک اور ان کا جہاز آیا ہوا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر، کہ ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اللہ کی مدد شامل ہو جائے ایران کے ساتھ، ایسی کوئی چیز آئی دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے نا وہ آلریڈی موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اس کو اتنا عطا کر دیا جتنی اس نے صحیح کی، جتنی اس نے کوشش کی. ہمیں ان ریسورسز کی طرف جانا ہوتا ہے، اسٹرگل کرنی ہوتی ہے جو آلریڈی اللہ رب العزت نے مدد کی شکل میں بنائے ہوتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس وقت دنیا کی تاریخ کے بے شرم ترین دور سے انسان گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، بددعائے ہوئے حکمران، نحوست کے مارے ہوئے حکمران اس وقت زیادہ تر دنیا کے ممالک کے اوپر مسلط ہیں. اس میں ایسے حکمران بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ دن اور رات ظلم کر کے اس کو پھر جسٹیفائی کرتے ہیں ظلم کے ساتھ. تو نحوست کا ایک گہرا سایہ جو ہے وہ دنیا کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نحوستوں کے سائے اب چھٹنے والے ہیں، کیونکہ عوام دنیا کی جو ہیں وہ نکل کر فیصلے خود کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ پوزیشن جو بنی ہے، یہ ری سٹارٹ کا بٹن آن ہوا ہے قدرت کا. یہ جو ایریز کے اندر کنجنکشن ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ والے معاملات ہوئے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو اہم شخصیات سو کالڈ اپنی طرف سے اہم بنے ہوئے ہیں نا، ان میں سے بہت سارے جو ہیں ان کی قدرت چھانٹی کرنے والی ہے. جو آپ نے سوال کیا تھا نا مجھ سے، آپ دیکھتے جائیے. اوکے سر. اچھا سر، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے جنگ کے دوران ایک دلچسپ چیز یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے اپنے لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ گلف کنٹری سے نکل جائیں، اور انہوں نے اپنے فوجی جو بیسز ہیں ان کو بھی خالی کرنا شروع کر دیا، اور بڑی تیزی سے خالی کرنا شروع کر دیا. تو سر جو گلف کنٹریز ہیں ان کو ایران نے وارننگ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حملہ کیا تو ہم شاہوں کے محلات جو ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے.
تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا مسلم ممالک کیا آپس میں بھی خدا نخواستہ گتم گتا ہو سکتے ہیں؟ ایسی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے کیونکہ ایران نے بڑا زبردست اٹیک کیا ہے ان کے ایئر بیسز پہ. ویسے کہنا نہیں چاہیے، ہے تو دکھ کی بات. مسلم ممالک زیادہ تر آپ غور کر لیں، عرب ممالک زیادہ تر آپس میں گتھم گتھا ہے. ان میں وہ مسدس حالی اگر آپ پڑھتے ہیں نا، حالی نے بیان کی ہے اسلام سے پہلے کی بھی حالت کے کبھی گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا. ٹھیک ہے، ابھی بھی آج بھی یہ لوگ جو ہیں یہ اسی مائنڈ سیٹ کے حامل ہیں، تکبر، غرور. اور آپ جناب وہ لوگوں سے کنیکٹ ہوتا پھر ہے، کوئی شہزادہ کسی مال میں چلا گیا لوگوں سے اور وہ گھل مل گئے. پہلے کہاں تھے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا کے اور بھی بہت سارے حکمران جو ہیں، میل ہوں یا فیمیل ہوں، وہ بڑے گھلنے ملنے کی کوشش اس وقت کرتے ہیں جب سر کے اوپر پڑ جاتی ہے، اس وقت عوام یاد آ جاتی ہے. تو آپ کو میں یہ عرض کروں کہ ایران نے جو ٹھانی ہوئی ہے اس وقت، ایران سمجھائے گا. ایران کو بھی مار پڑ رہی ہے، ایران کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ غداروں کے جو ٹولے ہیں وہ کلیئر ہوتے جائیں گے. اور دوسرے وہ ممالک مسلمان جو اس چیز کے شائق ہیں، شوقین ہیں کہ جی ایران کو ذرا دبایا جائے. ایران کو انہوں نے بڑا ایزی لے لیا. ٹھیک ہے، بڑا انڈرمائن کیا ہے. ایران سمجھا رہا ہے ان کو کہ بچوں اگر میں بولتا نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست آپ نے گفتگو کی، پریڈکشنز ہمارے ساتھ شیئر کی، ریڈنگز شیئر کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی ایسے ہی ٹاپک سے دوبارہ پیش ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.